إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، کوئی بھی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد فیل ہو جائے، اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ ہر شخص اس بات کی تمنا اور خواہش رکھتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے باپ اپنی اولاد کو جو بات سمجھاتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر نہ ہو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے لیکن ہوتی نہیں۔ ایک انسان کو اتنی فکر ہے صرف ایک گھر کی چار دیواری کے اندر اس کے زیر سایہ زندگی بسر کرنے والوں کی۔ ذرا غور فرمائیں کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی فکر تھی اپنی امت کی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے جامع کلمات عطا فرمائے تھے۔ آپ فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، میں بات تھوڑی کرتا ہوں، مفہوم مطلب بہت وسیع ہوتا ہے۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کئی بار مطالبہ کیا کہ آپ ہمیں کچھ وصیت کریں، کچھ خیر خواہی کی بات بتائیں، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر اس پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلنی تھی وہ حق ہونی تھی، اور وہ امت کے لیے ہم ہر طرح سے خیر خواہی کی بات ہی ہونی تھی۔ آپ نے کبھی بھی اپنی امت کے لیے وہ بات نہیں اپنی زبان سے نکالی جس سے ان کی دنیا اور آخرت کا نقصان ہو۔ کیوں؟ کہ اللہ رب العالمین آپ کو وہ بولنے ہی نہیں دیتے تھے، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اب تو اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے، اور رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے سلیم بن جابر حجیمی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اوصنی، مجھے وصیت کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک باتقاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے تقوی کو لازم پکڑ لو، ولا تحقرن من المعروف شیئا، اور کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانو، خواہ وہ چھوٹی سی ہو۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، فاخبرنی بشیء اتشبث بہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتائیے جس کو مضبوطی سے تھام دو ہمیشہ۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، کھانے پینے کے ٹیسٹ سے نہیں۔ تجھے ٹیسٹ آئے زبان کا تو اللہ کے ذکر کا آنا چاہیے، اللہ کو یاد کیا کر ہر وقت۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ثقفی بیان کرتے ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے اندر کوئی ایسی بات بتا دے جو کسی سے دوبارہ نہ پوچھو، بس آپ مجھے ایک بات بتا دیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پیش آئے بعد میں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، آپ اپنی امت کی نبض کو جانتے تھے، آپ نے ایک ہی جملہ بولا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں، دنیا بدل جائے، دنیا ختم ہو جائے، ادھر کی ادھر ہو جائے، لیکن تو اس پر ڈٹے رہو، ڈگمگانا نہیں، تجھے لالچ دیا جائے، تجھے ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، تیرے نقصان کیا جائے، لیکن جب تم نے یہ بات کہہ دی ہے آمنت باللہ، میں ایک اللہ پر ایمان لایا ہوں، پھر استقامت اختیار کرو، دیکھنا دنیا پھر بھی بسر ہو جائے گی، لیکن جب موت کا وقت آئے گا تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون۔ کیوں؟ تم نے بڑی تکلیفیں برداشت کی، بڑی باتیں سنی، تو نے توحید کی وجہ سے شرک کا رد کرتے ہوئے لوگوں نے تجھے بڑی بڑی باتیں سنائیں، سنت کا پرچار کرتے ہوئے، بدعت کا رد کرتے ہوئے تو نے لوگوں کی بڑی باتیں سنی، ڈٹ جانا، ادھر تمہاری موت آئے گی، ادھر اللہ کے فرشتے تمہارے پاس آ جائیں گے اور وہ اس بات کا برملا اعلان کریں گے، اب جنت میں داخل ہو کر وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ دنیا میں تو نے اللہ کی مانی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی تھی، اب جو تم کہو گے وہ تمہاری مانی جائے گی، قرآن ہے۔
میرے محترم بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو 3 باتیں بیان کرنا مقصود ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ عظیم حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بیان کرتے ہیں، اوصانی خلیلی، اللہ اکبر، کتنا پیارا انداز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کمال محبت کا اظہار ہے۔ خلا اس محبت کو کہتے ہیں جو دل کے اندر کی تہ سے ہوتی ہے۔ یہ وہ دوستی ہے جو دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ کہتے ہیں اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی بثلاث، 3 باتوں کی۔ پہلی بات، صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے کے 3 روزے رکھنا، اسلامی مہینے کے 3 روزے رکھنا۔ ورکعتی الضحیٰ، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنا۔ وان اوتر قبل ان انام، سونے سے پہلے وتر کو پڑھ لینا۔ یہ 3 وصیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، لیکن یہ پوری امت کے لیے ہیں۔ پہلی وصیت ہر ماہ کی کہ 3 روزے رکھنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ انسان کے نفس کو قابو میں رکھتا ہے، انسان کے دل کی صفائی کرتا ہے۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو اس ایک روزے کا اثر 10 دن تک اس کے جسم پر رہتا ہے۔ الحسنۃ بعشر امثالها، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، الحسنۃ عشر امثالها الى 700 ضعف، کہ ایک نیکی 10 کے برابر اور 700 گنا تک بڑھا دی جاتی۔ قال اللہ عز وجل الا الصوم، مگر روزہ، فانہ لی وانا اجزی بہ، روزہ اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے کیونکہ اس کے اوپر مراقبہ اللہ کا ہے، اللہ کو پتہ ہے اس نے رکھا ہے کہ نہیں رکھا، لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا۔ یدع شہوتہ وطعامہ لاجلی، کیونکہ اس نے اپنا کھانا پینا یہ سب کچھ میرے لیے چھوڑا ہے۔ ایک روزہ جب انسان رکھتا ہے، ہر مہینے کے 3 دن 3 روزے رکھتا ہے ہر مہینے کے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے ایک مہینے میں 3 روزے رکھے ہیں اور 12 مہینے میں 36 روزے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یوں سمجھے کہ اس نے پورا سال ہی روزے رکھے ہیں۔ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان بحسبک ان تصوم کل شہر 3 ایام، عبداللہ تجھے ہر مہینے 3 روزے رکھنا کافی ہے۔ فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، کیونکہ تیرے لیے ایک نیکی 10 کے برابر ہے۔ فإن ذلك صيام الدهر كله، یوں سمجھ کہ یہ پورا سال ہی تو نے روزے رکھے ہیں۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک نفلی روزہ رکھنے کا اجر و ثواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد مسلم يصوم يوما في سبيل الله الا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، جو انسان ایک نفلی روزہ رکھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتے ہیں۔ الشتاء غنیمۃ باردہ، یہ تو بڑی ٹھنڈی غنیمت ہے، دن کو روزہ رکھنا، رات کو عبادت کرنا۔ دوسری وصیت، لیکن ہر مہینے کے روزوں میں سے رکھنے کون سے ہیں؟ ویسے انسان کوئی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن افضل کون سے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا صمت من الشہر 3 ایام، جب تو ہر مہینے کے 3 روزے رکھے، فصم 13 14 15 13 14 اور 15 جو تاریخ ہے چاندگی، اس کے روزے رکھا کر، یہ ایام بیض کہلاتے ہیں۔ ان 3 دن کے روزے رکھنا یہ افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں۔ دوسری وصیت جو آپ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کی تھی کہ چاشت کی نماز پڑھنا، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، اور اسی چاشت کی نماز کو صلاۃ الاوابین کہتے ہیں۔
ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ، یہ انسان کے وجود میں جو جوڑ ہیں 360، ہر ایک جوڑ پر صدقہ ہے جو اس کو ہر روز ادا کرنا چاہیے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ہی فرما دیا فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٍ، سبحان اللہ پڑھنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، الحمدللہ پڑھنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، لا الہ الا اللہ پڑھنا صدقہ ہے. وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اللہ اکبر پڑھنا صدقہ ہے. وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٍ، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے. وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٍ، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. لیکن آپ نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكَعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، ان ساری چیزوں سے چاشت کی 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں. جو انسان یہ چاشت کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے اس کے پورے جسم کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اور پھر یہ بھی نہیں کہ اس کا وقت بڑا محدود ہے، نہیں. سورج کے طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ جب سورج اچھی طرح اوپر چڑھ آتا ہے اس وقت سے لے کر ظہر سے پہلے 10 سے 15 منٹ پہلے تک آپ کسی وقت بھی 2 رکعتیں پڑھ لیں، کسی جگہ پہ بھی پڑھ لیں، مسجد میں نہیں، آپ کی طرف سے صدقہ ہو گیا. افضل وقت کیا ہے؟ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمد الفصال. رمد کہتے ہیں تپنے کو. رمضان کو رمضان کا نام اس لیے اس وقت رکھا گیا تھا کہ یہ گرمی کے موسم میں آیا تھا تو اس کا نام رمضان رکھا گیا. تپش ہوتی ہے اور سردی کا بھی روزہ اپنا آپ بتاتا ہے کہ میں ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تپش ہو جائے اور تپش کی وجہ سے الفصال ولد الناقہ، اونٹنی کا جو چھوٹا بچہ جب ریت کے اوپر چلے اور اس کے پاؤں جلنے لگ جائیں اس وقت اس کا افضل ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہمارے کئی بھائی مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، نہیں بھائی، مغرب کے بعد صلاۃ اوابین نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث صحیح مسلم میں اس کے وقت کا تعین کر رہی ہے تو پھر ہمیں اسی وقت پڑھنی چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 پڑھتے تھے، 4 بھی پڑھتے تھے اور کبھی اس سے زیادہ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن کم از کم 2 رکھتے ہیں. اور اگر کوئی آدمی 4 پڑھتا ہے تو یہ بہت ہی افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کہ جو بندہ دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ رب العالمین آخر تک اس کے لیے اس کے تمام معاملات میں کافی ہو جاتا ہے. بعض محدثین نے اس کی شرح میں یہی چاشت کی نماز کا ذکر کیا، بعض نے فجر کی نماز کا ذکر کیا، 2 سنتے 2 فرض. بہرحال انسان سورج نکلنے کے بعد یہ 2 رکعتیں پڑھے تو یہ اس کے جسم کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو تیسری وصیت کی تھی وہ تھی کہ وان اوتر قبل ان انام، سونے سے پہلے وتر پڑھ لیا کرو. جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایکم خاف الا یقوم من آخر اللیل فلیوتر ثم لیرقد، جس بندے کو یہ ڈر ہو کہ وہ پچھلی رات اٹھ نہیں سکے گا وہ وتر پڑھ کر سوئے، اس کے لیے یہ بہتر ہے. ومن وثق بقیام اللیل فلیوتر من آخرہ، جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ میں اٹھ جاؤں گا تو وہ رات کے آخری پچھلے پیر وہ وتر پڑے. کیوں؟ فإن قراءة آخر الليل محظورة، کیونکہ رات کے آخری وقت میں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، وہ اس کی رات میں شریک ہوتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں. وذلك افضل، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی افضل ہے کہ انسان رات کے پچھلے پیر اٹھ کر وتر پڑے. لیکن یہ اس آدمی کے لیے وتر پڑھ کر سونا تو جو سمجھتا ہے کہ یار سارا دن کام کر کے تھک جاتا ہوں، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وتر پڑھ لوں، اللہ نے توفیق دی تو اٹھ جاؤں گا، نہ ہوئی تو کم از کم وتر تو نہ رہ جائیں گے.
اس لیے اس آدمی کو وطر پڑھ کے سونا چاہیے۔ وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کا 1 3 5 7 9 11 یہ سارے وطر، لیکن کم از کم جو افضلیت ہے، ادنا جو کمال ہے وہ ہے کہ انسان 3 وطر پڑھے۔ 1 بھی پڑھ سکتا ہے، 3 بھی پڑھ سکتا ہے۔ 3 پڑھنے کے 2 طریقے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 پڑھ کر سلام پھیرتے اور پھر اٹھ کر 1 پڑھتے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 پڑھ کر بیٹھ کر آدھا تشہد پڑھ کے پھر کھڑے ہوئے پھر تیسری رکعت پڑھ کر، نہیں، ایسا نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 اکٹھے پڑھے ہیں تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الوتر بسبح اسم ربک الاعلی وفی الرکعۃ الثانیہ بقل یا ایھا الکافرون وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد ولا يسلم الا فی آخرہن، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا یشہد الا فی آخرہن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد آخر میں بیٹھتے تھے۔ 1 تشہد کے ساتھ 3 رکعتیں وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھے ہیں، اور یہی صحیح طریقہ ہے۔ اگر کسی کو دوسری رکعت میں تشہد بیٹھنا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھ کر مکمل سلام پھیرے دونوں طرف، اٹھ کر پھر 1 پڑھ لے۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، آپ کے فرمان کے مطابق، آپ کی سنت کے مطابق جب ہم کوئی بھی عمل کریں گے تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فوت شدگان کے لیے دعا کی درخواست ہے، بیماروں کے لیے بھی، والدہ محترمہ بھی بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے بھی دعا کریں۔ اور اسی طرح 10 سال کا یہ بچہ ہے جو عدن اسپتال میں ہے، اس کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔